السلام علیکم عزیز طالب علموں، آج کی ایک نئے سبق میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شعبہ ترسیل و صحافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے BA 3rd سیمسٹر کے طلباء کے لیے آج کا ہم جو سبق پیش کر رہے ہیں اس میں ہم پہلے چاہیں گے کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے جن موضوعات پر بات کی تھی اس کا مختصراً ہم تھوڑا سا کا ذکر کر دیں تاکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی کلاس میں پچھلی جماعت میں کہاں تھے اس پر آپ کو یاد دہانی کروا سکیں کہ کس طریقے سے ہم نے پروف ریڈنگ کے حوالے سے پروف ریڈنگ کے لیے زبان کا اچھے طریقے سے جاننا اس موضوع پر ہم نے بات کی تھی۔ ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی تھی کہ کس طریقے سے زبان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انگریزی اور دیگر زبانوں کے اخبارات نے تو اپنے ہاں جب سب ایڈیٹر یا ڈیسک پر کام کے لیے جو صحافیوں کے انتخاب کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ان لوگوں نے لٹریچر کی جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں MA جنہوں نے جو سو لینگویجز سے کیا ہے، MA انگلش کرنے والوں کو انگریزی اخبارات اور MA تیلگو کرنے والوں کو تیلگو اخبارات ترجیح دینے لگے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ شکایت دیکھی گئی ہے کہ جو طلباء جرنلزم پاس کرنے کے بعد وہاں پر آتے ہیں ان کی زبان و بیان کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے اچھی زبان استعمال کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر لینگویجز کے بیک گراؤنڈ والے طلباء کو لیا جائے تو وہ ڈیسک پر جو دیا جانے والا کام ہے وہ کام بخوبی اور اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اور پھر جو جرنلزم کے طلباء ہیں یہ ان کو رپورٹنگ کے لیے جو سے زیادہ تر کام دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا جو پرچہ ہے رپورٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ، رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو زیادہ فوکس کروانا چاہ رہے ہیں، جس بات کی اہمیت آپ کو جتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایڈیٹنگ کے کام میں بھی مہارت حاصل ہونی چاہیے، اور اگر آپ ایڈیٹنگ کے کام کو ایڈیٹنگ کے جو چیلنجز ہیں اس کو بھی سمجھ سکیں گے تو آپ رپورٹنگ کا کام بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ عام طور پر آپ یہ میرا اپنا تجربہ بھی رہا ہے، اور عام طور پر جب ہم سب ایڈیٹرز اور رپورٹرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو رپورٹرز کو اس بات کی شکایت رہتی کہ وہ جو کچھ فیلڈ پر جا کر محنت کر کے جو ڈاٹا معلومات تفصیلات اکٹھا کر لا کر دیتے ہیں تو ڈیسک والے ان کی جمع کردہ معلومات کو، ان کی فائل کردہ رپورٹ کو کچھ اور رخ دے دیتے ہیں، اور ان کی یہ بھی شکایت ہوتی کہ یہ لوگ کہیں جاتے نہیں، بس AC روم میں فین کے نیچے یا آرام سے جو ہے ایک جگہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہماری ساری خبروں کا ڈسیکشن کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب جو شخص جو فرد جو طالب علم ایڈیٹنگ کے کام کو نبھانے کے لیے آفس میں بیٹھا ہے وہ اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ رپورٹر کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح سے جملے نہیں لکھ سکتا ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہے، اس کا املا صحیح نہیں ہے، بس باہر جاتا ہے، وہ فیلڈ پر جاتا ہے تو بس لوگوں سے اپنے آپ PR بڑھاتا ہے، یا باہر اگر کچھ رعایتیں مل رہی ہیں تو اس کا استعمال کرتا ہے، کچھ تحائف مل رہے ہیں تو ان سے بھی وہ استفادہ کر لیتا ہے۔ اس طرح کا ایک طرح کا سرد جو گرم ماحول ہے وہ رپورٹرز اور صحافیوں کے درمیان، ڈیسک کے عملے اور رپورٹنگ کے عملے کے درمیان اس طرح کا ماحول عام ہے۔ تو اس پس منظر میں آپ کو جو پرچہ گریجویشن میں شامل کیا گیا ہے اس میں رپورٹنگ کا بھی کمپوننٹ رکھا گیا ہے اور ساتھ میں ایڈیٹنگ کا بھی کمپوننٹ رکھا گیا ہے۔ ہم نے ایڈیٹنگ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ایڈیٹنگ میں آپ کو اپنی زبان بہتر بنانا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں، اور خود میں نے خاص طور پر اپنے جو پرسنل کلیکشن ہے کتابوں کا کلیکشن، اس میں ابن صفی کے 17-18 جو ناولوں کا جو ایک سیٹ ہوتا ہے وہ خرید رکھا ہے، اور پھر جو طلباء خواہش ظاہر کرتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں کہ کم از کم آپ کو اگر جاسوسی ناولوں سے دلچسپی ہے تو آپ ابن صفی کے ناول پڑھیے گا، اپنی زبان کو، بیان کو، الفاظ کے ذخیرے کو امپروو کرنے کی، بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ تو مقصد یہی ہے کہ زبان آپ کی جتنی اچھی ہوگی، اور یہ بھی میں آپ کو دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کا جو پلیسمنٹ ہوا ہے 90% پلیسمنٹ ہمارے جو فارغ بچے ہیں وہ پلیسمنٹ جرنلزم میں ہوا ہے۔ جرنلزم میں بھی ڈیسک پر جو سو ان کا جب امتحان لینے کے لیے ان سے جو دیا جاتا ہے تو دو چیزیں دو زمروں کی رہتی ہیں، ایک تو حالات حاضرہ کی کسی موضوع پر ان کو کچھ لکھنے کو کہا جاتا ہے، دوسرا جو ان سے پوچھا جاتا ہے وہ خبروں کے ترجمے کے حوالے سے جو ہے ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ضرور امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جنرل نالج کا بھی کمپوننٹ اس میں ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گریجویشن کرنے والے جو طلباء ہیں وہ ابھی سے ان موضوعات پر، ان سوالات کے جوابات کے لیے اپنے آپ کو اچھے سے تیار کریں،
اور اس چیز کو سمجھیے گا کہ ہماری ہر کلاس میں ہم اس بات پر فوکس کر رہے ہیں، اس بات پر توجہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے سلیبس میں پڑھنے والے ہر سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل کر لیں، کیونکہ یہ ایک پروفیشنل کورس ہے اور اس پروفیشنل کورس کو آگے چل کے آپ کو انڈسٹری میں برتنا ہے۔ تو عزیز طالب علموں، ہم آج جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ آپ جب دو چیزیں ہوتی ہیں رپورٹنگ کے دوران، ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی ایونٹس ہیں، ایونٹس کو آپ کو رپورٹ کرنا ہے، جیسے ابھی آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 75واں جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ آج شروع ہونے والا ہے۔ تو اس پس منظر میں چونکہ کرونا وائرس کا زمانہ ہے تو اس میں احتیاطی تدابیر کے تحت ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے دنیا کے مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ اس میں مخاطب کریں گے، ورنہ عام حالات میں ہوتا یہ تھا کہ مختلف ملکوں کے صدور خود سفر کر کے نیو یارک پہنچتے تھے، وہاں پر وہ اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ آپ بھی کسی ایسے بڑے اخبار سے جو جڑ جائیں اور آپ کو رپورٹنگ کے دوران اس طرح کا اسائنمنٹ ملے، انٹرنیشنل اسائنمنٹ، کہ آپ ہندوستان سے اپنے میڈیا کے گھرانے کے لیے رپورٹنگ کرنے نیو یارک جائیں اور اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کے کسی اجلاس کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے منعقد ہوتا ہے اور اس کا کوریج کریں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تو یہ ایونٹس ہیں، یہ واقعات ہیں، پہلے سے معلوم ہے کہ اس برس ہر سال ہی ہوتا ہے، اس برس نہیں بلکہ ہر سال ستمبر کے مہینے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اور چونکہ اس برس اس کے 75واں برس پورے ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کرونا وائرس کے پس منظر میں اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے پارلیمنٹ کا سیشن ہے تو بجٹ سیشن ہوتا ہے، مانسون اجلاس ہوتا ہے، تو یہ پہلے سے مقررہ جو سو وہ ہوتا ہے کہ بھائی بی جے پی کی پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے، بی جے پی کی جانب سے بہار کے اسمبلی انتخابات میں اپنے ریاستی اسمبلی کے امیدواروں کو خطیت دینے کے لیے، یا ریاست میں بی جے پی دوبارہ جنتا دل کے ساتھ اتحاد کرے گی اور نتیش کمار کو ہی بطور چیف منسٹر اپنا امیدوار بنائے گی، اس حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتا ہے۔ تو وہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو پارٹی کی جانب سے امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا، کن کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پہلے سے جو شیڈیولڈ ایونٹس ہوتے ہیں اس کا کوریج ہوتا ہے، ایک یہ ہے۔ دوسری چیز، بعض اسٹوریز ایسے ہوتے ہیں جن کو پلان کیا جاتا ہے، تو آج ہم اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ اخبارات میں، بڑے بڑے اخبارات میں جس طریقے سے نیوز کی پلاننگ کی جاتی ہے تو اس میں ایک تو ایونٹس کی بھی جو سی جگہ ہوتی ہے، اور دوسرا مختلف جو صحافتی گھرانے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹوریز بھی پلان کرتے ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ بارش کا سیزن چل رہا ہے، تو اس بارش کے سیزن میں جو بارش کے پانی کی جو بارش کا پانی جب ڈرینیج کے پانی کے لائن سے مل جاتا ہے اور پھر کس طریقے سے جو پینے کے پانی کی سپلائی متاثر ہوتی ہے، تو آلودہ پانی کے سربراہی سے ہونے والی جو بیماریاں، موسمی بیماریاں، اس پر جو سو آپ اسٹوری پلان کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوریز انگریزی اخبارات پلان کرتے ہیں۔ یا پھر کرونا وائرس کے بالکل ان لاک کے اگلے مرحلے میں حکومت نے اعلان کیا، تو آج تلنگانہ میں جو سو ڈگری فائنل ایئر کے آج سے ایگزام شروع ہو گئے، تو اس میں جو سو حکومت کی طرف سے تو اعلان ہوگا کہ بھئی آج سے ڈگری ایگزام شروع ہوں گے۔ اب کوئی نیوز پیپر یہ اسٹوری پلان کر سکتا ہے کہ ان امتحانات میں شرکت کرنے والے جو طلباء ہیں وہ کس طریقے کا مطلب بیہیویئر دکھاتے ہیں، وہ کس طریقے سے جو ہے سو ان امتحانات میں شرکت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور پھر بعد شرکت کے کیسا ان کا تاثر رہا یا کس طرح کے ان کو مسائل رہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ یا پھر جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے دوران اس پر رپورٹیں بھی آئی ہیں کہ جس طریقے سے ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، تو کسی ایک ریاست کے حوالے سے رپورٹ آئی تو آپ اس کو جو ہے سو اپنی ریاست کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹوریز جو ہے پلان کی جاتی ہیں۔ تو ایک اسٹوری جب پلان کی جا رہی ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس زاویے سے جو ہے سو، جیسے لاک ڈاؤن کے عام عوام پر جو اثرات، کرونا وائرس کے سبب جو ملکی سطح پر لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، معاشی سرگرمیاں رک گئی، تعلیمی سرگرمیاں رک گئی، آپ کو بھی اب آن لائن کلاسز کے ذریعے سے جو ہے سو تعلیم حاصل کرنا پڑا، تو اس کے جو اثرات ہیں اس پر جو ہے سو اسٹوری پلان کی جا سکتی ہے کہ وہ طلباء جو جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر 2G انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، وہ کیسے آن لائن کلاسز سے جو ہے
फ़ायदा उठा रहे हैं या उसमें शरीक हो पा रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं। तो उसमें कैसे करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर आप मालूम कर सकते हैं कि भाई इंटरनेट के जो सारिफिन हैं उनकी तादाद कितनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके की ट्रैफिक है और किस तरीके से जो सो कौन से ऐप्स या कौन सी वेबसाइट्स पर जो ट्रैफिक का ज़्यादा हो, किस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ये और ऐसे में। तो एक स्टोरी को जब आप प्लान करते हैं तो उसमें आप ये लिखना किन से बात करेंगे, आप किस जाविये को पेश करेंगे, उसमें अगर कितने फ़रीक़ हैं तो क्या दोनों फ़रीक़ों को उसमें जगह दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। और बात देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप स्टोरी पर काम करना शुरू करें और जब आप एक मरहले पर पहुंचते हैं और समझते हैं कि नहीं ये स्टोरी कोई वर्तीनेस नहीं है, कोई काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो तब कर देना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको एक स्टोरी के लिए जैसे काफ़ी अरसा जैसे काम करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। और बाज़ स्टोरीज ऐसे होते हैं कि जैसे आज आप प्लान करें सुबह में, शाम तक आप वो स्टोरी तैयार कर ले सकते हैं। तो अज़ीज़ तालिब इल्म, आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और स्टोरी प्लानिंग और स्टोरी के और मतलब किसी भी एक न्यूज़ स्टोरी जब हम बनाएं तो उसमें और किन बातों का लिहाज रखना है, कैसे उसको करना है, उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे ये वीडियो सबक देख रहे होंगे और इनसे इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि जल्दी हम ये जो कोरोना वायरस के सबब जो पैदा शुदा सूरत हाल है, अब चूँकि उससे हम बाहर निकलेंगे। बाज़ रियासतों में हाई स्कूल्स की पिछले कल से जो कुशादगी अमल में आई है, तो हमें उम्मीद है कि आगे जल्द ही डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये भी दोबारा वहाँ पर जो मामूल की तालीम है उस जानिब लौटेंगे। तो इस उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।